اللہ تعالیٰ کو تین چیزوں میں اکیلا ماننا فرض ہے۔ ایک اس کی ربوبیت ہے، ربوبیت کے تین معنی کہ وہ اکیلا خالق ہے، دوسرا کوئی خالق نہیں، وہ اکیلا مالک ہے، دوسرا کوئی مالک نہیں، اور وہ اکیلا متصرف ہے، جس کا تصرف، جس کا نظام اور قانون، جس کا امر پوری کائنات پر چلتا ہے۔ امر قدری ہے، اسے کوئی دلکارنے والا نہیں۔ امر شرعی ہے، اس میں آپ کی مرضی، مانو یا نہ مانو، مان لو گے تو جنت ہے، نہیں مانو گے تو جہنم۔ اور امر جزائی ہے، وہ بھی اللہ کے فیصلے جو قیامت کے دن صادر ہوں گے۔ اللہ چاہے تو دنیا میں بھی فیصلہ صادر کر سکتا ہے، کسی بندے کو جزا دے سکتا ہے۔ قوم عاد کو مارا، قوم سمود کو مارا، قوم نوح کو غرق کر دیا، قوم لوط کو مارا، فیصلے کر سکتا ہے۔ اصل فیصلے قیامت کے دن صادر ہوں گے، اور وہ اکیلا رب کائنات صادر کرے گا۔ پوری دنیا جمع ہوگی، سارے اولین آخرین اکٹھے ہوں گے، اور کسی میں طاقت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے کسی ایک فیصلے کو دلکار سکے، کسی ایک فیصلے کو چیلنج کر سکے۔ تو یہ ہے توحید ربوبیت۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ خلاصہ ربوبیت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ضروری، وہ رب ہے اور کوئی رب نہیں۔ مانا وہی پالنے والا ہے اور کوئی پالنے والا نہیں، وہ روزی دینے والا ہے اور کوئی روزی دینے والا نہیں، مشکلات حل کرنے والا ہے اور کوئی مشکل کشا نہیں، حاجتیں پوری کرنے والا اور کوئی حاجت روا نہیں۔ یہ بات نوٹ کر لو پوری قوت کے ساتھ، عقیدہ توحید نفی اور اس بات کے ساتھ، عقیدہ توحید نفی اور اس بات کے ساتھ۔ اس بات کا کیا معنی؟ اللہ رب ہے، اس کو رب ماننا۔ نفی کا کیا معنی؟ اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ اس بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ نفی کیا ہے؟ اس کے سوا کوئی مالک نہیں۔ ما یملکون من قطمیر، جن جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں۔ قطمیر کیا ہے؟ کھجور نہیں، گٹھلی اس کی نہیں، گٹھلی کے اندر ایک دھاگا ہوتا ہے باریک سا، وہ قطمیر، اس کے بھی مالک نہیں۔ اللہ مالک اور کوئی مالک نہیں، اور اسی کا امر نافذ ہے، کسی اور کا امر نافذ نہیں۔ یہ معنی توحید ربوبیت کے۔ دوسری قسم توحید الوہیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور جاننا ضروری، جس کا معنی اللہ تعالیٰ اکیلا معبود ہے۔ آپ کی نمازیں ہوں، روزے ہوں، حج ہو، عمرے ہوں، زکاتیں، صدقات، اور تفصیل میں جائیں تو نماز کا قیام، رکوع، قرأت، سجدے، تشہد، یہ ساری عبادات اللہ کے لیے۔ کوئی عبادت غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، شرک ہے۔ بلکہ عبادت تو کیا، کسی عبادت کا ایک جز جو سوئی کے ناکے کے برابر ہو وہ بھی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں۔ اکیلا اللہ معبود حق ہے، اور اگر تم نے کسی کو معبود بنا رکھا ہے تو وہ سارے معبودان باطل۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود ایک معبود ہے، واحد، اکیلا، باقی سارے معبود باطل۔ عربی لغت ہے نا، نبی علیہ السلام نے عربی لغت میں دعوت دی تھی اپنی قوم کو، عربی جانتے تھے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت سے کیا سمجھا؟ آپ کوہ صفا پر کھڑے ہیں اور آپ کی پہلی دعوت ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے۔ یہ آپ کی پہلی دعوت۔ ہم اسے سمجھ نہیں پائیں گے ہماری اردو زبان یا پنجابی زبان، لیکن وہ عربی دان تھے، سمجھ گئے۔ کیا سمجھے وہ؟ انہوں نے اظہار کیا اجعل الآلہۃ الہا واحدا۔ یہ کیسی دعوت ہے؟ کہ کفار قریش کی بات ہے۔ اس کو اگر مان لیں تو اس کا معنی معبود صرف ایک ہی ہے۔ یہ ہمارے لات اور منات اور عزا
خانہ کعبہ کے 360 خدا یہ کہاں جائیں گے؟ اس کا معنی ایک ہی اللہ، ایک ہی الہ ہے۔ فہم ان کا صحیح تھا، قرآن نے اس فہم کی تردید نہیں کی، صحیح سمجھے ہو، مانا نہیں، قبول نہیں کیا۔ آج قبول ہے، فہم نہیں۔ قدم قدم پر درگاہیں آپ کو ملیں گی، قدم قدم پر غیر اللہ کو پوجا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے، فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، فلاں کے نام قربانی، فلاں کے نام ذبح۔ قبول ہے، فہم نہیں۔ اگر فہم ہو اور قبول نہ ہو تو سارا باطل طریقہ ہو، اس طرح قبول ہو اور فہم نہ ہو وہ بھی سارا باطل راستہ۔ عقیدہ توحید قبول کے ساتھ اور صحیح فہم کے ساتھ۔ اور سمجھنا کیا آپ نے، کوئی بہت لمبے کوئی مباحث ہے، کوئی بڑی طویل گفتگو ہے، صرف 2 مرکزی باتوں کو سمجھنا ہے توحید کے تعلق سے، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں ہے۔ اس کلمے کے 2 جز ہیں، لا الہ اور الا اللہ۔ لا الہ جو ہے ایک چیز کی نفی کر رہا ہے، پوری طرح کاٹ رہا ہے اس کو، تلوار ہے یہ، ایک گردن پہ چل رہی ہے، اور الا اللہ ایک چیز کو ثابت کر رہا ہے، یعنی ایک رکن نفی، ایک رکن اس بات۔ نفی کیا ہے؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، تو اس نفی کو سمجھو، ورنہ کوئی معبود نہیں، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی فوت شدہ، نہ زمین کے اوپر نہ زمین کے اندر، نہ کوئی فضاؤں میں نہ آسمانوں میں، کوئی معبود نہیں۔ یہ لا نے ہر معبود کی نفی کر دی، اور الا اللہ ایک چیز کو ثابت کر رہا ہے، صرف اللہ ہی معبود حق ہے، سچا معبود، بس۔ کوئی مشکل بحث تو نہیں ہے۔ عقیدے کا معاملہ، توحید کا معاملہ آسان ہے، رب تعالیٰ کا احسان ہے۔ کیوں؟ عقیدہ سب کی ضرورت ہے، اور جو چیز سب کی ضرورت ہے اس کا حصول آسان ہوتا ہے۔ جیسے ہوا ہے، سب کی ضرورت، اس کو خریدنا پڑتا ہے، ہر جگہ پہنچ رہی ہے، آسانی سے دستیاب ہے، ہم سب سانس لے رہے ہیں، اس کا حصول آسان ہے۔ ہاں اگر ہوا سونے کی طرح ہوتی، جواہرات کی طرح ہوتی تو کوئی غریب زندہ رہتا؟ سونا سب کی ضرورت ہے، لیکن وہ اتنا ارزاں نہیں ہے۔ سونا سب کی ضرورت نہیں ہے، ہوا سب کی ضرورت۔ تو اللہ تعالیٰ نے توحید کے فہم کو آسان بنایا، کیونکہ سب کی ضرورت، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ دنیا کی سعادت، دنیا کی فلاح، آخرت کی کامیابی اسی توحید پر قائم۔ تیسری چیز جس میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا جاننا ضروری ہے، وہ اس کے پیارے پیارے نام ہیں، اس کی صفات ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ اللہ ان سارے ناموں میں یکتا ہے، مثلا وہ رحمان ہے اور کوئی رحمان نہیں، وہ رحیم ہے اور کوئی رحیم نہیں۔ اگر کوئی رحیم کسی کو کہا گیا ہے وہ لفظ اشتراک ہے، بس لفظ اشتراک، معنی اور ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور کوئی سمیع نہیں، اللہ تعالیٰ بصیر اور کوئی بصیر نہیں، اللہ تعالیٰ حی ہے زندہ اور کوئی حی نہیں۔ اگر ہم حی ہیں، زندہ ہیں، تو یہ ایک لفظ اشتراک ہے، ہم بھی زندہ، اللہ بھی زندہ، یہ تشبیہ نہیں ہے، محض ایک لفظ اشتراک۔ ہم ایسے زندہ ہیں کہ ہم قبل اس کے کچھ نہیں تھے، معدوم تھے، معدوم تھے نا، پہلے نہیں تھے، پھر پیدا ہوئے۔ ایک وقت آئے گا کہ دنیا سے اٹھ جائیں گے، چلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، زائل ہو جائیں گے۔ یہ ہماری حیات ہے، چند سال تک محدود ہے، اور حیات بھی ایسی، کبھی خوشی کبھی غمی، کبھی دکھ کبھی درد، کبھی آسانی کبھی تنگی، کبھی فقر کبھی تونگری، کبھی صحت اور کبھی بیماری۔ یہ ہماری حیات۔
کتنے نقائص ہیں اس میں، محدود سی زندگی۔ اللہ تعالیٰ کی حیات وہ ازل سے ہے، کوئی اس کی ابتدا نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، اور کوئی اس کی انتہا نہیں، ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ حیات اور وہ حیات ایک ہے نہیں، یہ صرف لفظی اشتراک ہے۔ ہم زندہ ہیں کیسے؟ جیسے ہمارے لائق ہے۔ اللہ کیسا زندہ؟ جیسے اللہ کے لائق۔ وہ حیات، اس حیات کو دوام ہے، نہ کبھی اس پر عدم آیا اور نہ کبھی فنا آئے گا، محض لفظی اشتراک۔ ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے، یہ لفظی اشتراک ہے۔ ہم کیسا سنتے ہیں، کیسا دیکھتے ہیں، جیسا ہمارے لائق ہے۔ اللہ کیسا سنتا اور کیسا دیکھتا ہے، جیسا اللہ کے لائق ہے۔ ہم تو پسے دیوار نہیں جانتے کیا ہے، کون کھڑا ہے، اس کپڑے کے نیچے کیا رکھا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ یہ ہمارا دیکھنا اور سننا۔ اور اللہ تعالیٰ یعلم دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء۔ رات کی تاریکی ہو، سیاہ رنگ کا پہاڑ ہو، اس کی تہ میں سیاہ رنگ کی چونٹی چل رہی ہو، اللہ اپنے عرش پہ اس چونٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سنتا بھی ہے۔ کوئی ہے کوئی مناسبت، کوئی تشبیہ کا پہلو؟ یہ ایک لفظی اشتراک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں میں، ساری صفات میں اس کو اکیلا جاننا، اکیلا ماننا، یہ توحید ہے۔ وہ اکیلا سمیع ہے اور کوئی سمیع نہیں، اکیلا بصیر اور کوئی بصیر نہیں، اکیلا الحی القیوم ہے اور کوئی الحی القیوم نہیں۔ یہ فہم جو ہم نے اختصار سے پیش کیا، یہ سمجھے توحید کا نچوڑ ہے۔ سارے انبیاء کی بنیادی دعوت توحید کی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ۔ میرے دوست اور بھائی، یہ عقیدہ رکھنا ضروری توحید کے تعلق سے۔ ہم نے توحید کے معنی میں قدر تفصیل کا پہلو اختیار کر لیا تاکہ اس کا معنی سمجھ آئے۔